جاؤ غلہ منڈی میں گندم نہیں ملتی ہے، بند رکھے ہوئے ہیں اور مہنگی ہوگی. لوگ بھوکے مر رہے ہیں، انہوں نے چاول بند کیے ہوئے ہیں اور مہنگے ہوں گے. بھلا یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جہاں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں رہی؟ اور رعیت میں کیا ہو؟ اوپر تک کیا ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ امیر المومنین کا اپنا قافلہ گندم لے کر آ رہا ہے. تاجر آئے، انہوں نے بولی لگائی، حضرت کتنے میں لیا آپ نے؟ جتنے میں آیا ہے ہم 1.5 گنا دیتے ہیں، 2 گنا دیتے ہیں، 3 گنا دیتے ہیں، اور میں اور زیادہ چاہیے. کہتے ہیں اس سے زیادہ کون دے گا؟ فرمایا میرا سودا ہو چکا ہے، میں نے 10 گنا پہ دے دیے ہیں، اور وہ سارے کا سارا غلہ مساکین میں تقسیم ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے نام پر دیا ہے جو 10 گنے سے کم نہیں دیتا. اور آج کیا ہے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں کون کون سے بحران آنے ہیں، کیا کیا ہونا ہے. جہاں جاؤ بجلی کا بحران ہے، جہاں جاؤ پانی کا بحران ہے، جہاں جاؤ امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے. آخر تم نے بھی تو کسی کا پانی بند کیا تھا. اللہ اکبر. تم نے بھی تو کہیں بجلی بند کی تھی، تم نے بھی تو کہیں خوراک بند کی تھی، تم نے بند کی تھی. آپ کہیں گے ہم نے کہاں کی تھی؟ بھائی ہم نے کی تھی. اگر انہوں نے کی تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کون سا اٹھ پڑے؟ ہم نے کون سی آواز لگائی؟ ایک قاتل ہے، دوسرا تماشائی ہے، ہمدرد تو کوئی نہ ہوا. واتقوا فتنة التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا. بچو اس فتنے سے، قرآن کریم نے کہا بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا. ظالموں کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن اوروں کو بھی ساتھ لے جائے گا. آگے باقی حساب کتاب قیامت میں ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا انقلب قریۃ کذا و کذا، فلاں بستی کو جا کر اٹھا کر الٹ کے مار دو، ساری بستی تباہ و برباد کر دو.
فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اللہ وہاں تو تیرا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے اسے غرق ہونا چاہیے. اس سمیت الٹ دو. وہ نیک، وہ صوفی، وہ بزرگ بھی ساتھ تباہ و برباد ہو. کہ لم یتمعر وجہہ فی ساعۃ، خود تو وہ ٹھیک ہے نیک رہا، لیکن جب میری نافرمانی ہو رہی تھی دیکھ کر اس کو کبھی غصہ بھی تو نہیں آیا، اس کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات تک ظاہر نہیں ہوئے. میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام صرف لذت السماع کے لیے نہیں ہیں. سن کر مزہ لے لو، واہ 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 بڑی تقریر ہوئی، بڑی تقریر، خوب نعرے لگے، بڑا مزہ آیا. کیا مزہ آیا؟ کیا ہوا؟ یہ سب مواقع ہیں کہ ہم ذرا سوچ لیں، ہم ذرا سوچ لیں، ایک دوسرے کو سمجھا لیں، دعوت دیں، فکر میں آئیں اور اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا کر اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پر توبہ کریں، ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں. شاید کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہمارے ملک کو تباہی سے اللہ تعالیٰ بچا لے. کچھ بھی نہیں، حالات بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. وہی لوگ جن کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اچانک وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ یہاں رہ بھی نہیں سکتے. جن کے حکم سے یہاں سارے ملک کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے، جدھر چاہے ادھر چل پڑے، اشارہ کرنے کی دیر ہے، اچانک ان کو یہاں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. چلو بھاگو، جاؤ. یا تو یہاں حاکم ہوتے ہیں یا یہاں پر باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. پھر حالات بدلتے ہیں، پھر آتے ہیں اور ایسے آتے ہیں کہ آگے 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 آگے، پھر پتہ چلتا ہے نااہل ہو گئے. حالات بدلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مت سمجھو کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑے مینڈیٹ والوں کو جاتے دیکھا. مت سمجھو میری کرسی مضبوط ہے، مائی چیئر از اسٹرانگ کے اعلان والوں کو جاتے دیکھا. مت سمجھو کہ میرے حفاظتی انتظامات بڑے زبردست ہیں اور یہ دہشت گرد، یہ فدائی حملے والا، یہ تو روڈ پر اب میرے قریب بھی نہیں آ سکتا. یاد رکھو جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے وہ جہازوں میں وہیں ایسا کر دیتا ہے کہ لاش بھی نہیں ملتے.
کرو